آپ کی خواہی کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی آمد سے جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سلامت رکھے. کیونکہ الیکشن کا دور ہو رہا ہے تو یقیناً مصروفیات ہوں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بھائی محسن صاحب نے اسپیشل حکم فرمایا اور ایک تو انہوں نے کوئی 350 سیڑھیوں والا جو بلند مقام پہ دفتر لیا ہوا ہے, یہ بھی ایک شہر کے آنا بہت بڑا جو ہے نا ہمت والا کام ہے. تو حضرت کا حکم تھا تو میں حاضر خدمت ہوں. اللہ ان کو برکت دے. ہمارے مجاہد ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو ریلیف دینے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں. نہ رات نہ دن کوئی بھی ٹائم نہیں دیکھتے, تو اس لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس سے آگے بھی ان کے حکم پہ جانے کے لیے تیار ہیں جناب. انشاءاللہ. اچھا حضور بلا تاخیر ہم آئیں گے جی. فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت الیکشن کا دور ہو رہا ہے اور بہت ہی مطلب کہ کروشل ٹائم کے اوپر آگے تحریک نے اپنا فلیگ جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا ہے, لانچ کیا ہے. تو کارکنان وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ تحریک میں اپنے فلیگ کے اندر جو 3 کلر ایڈ کیے گئے ہیں یہ کس چیز کی ترجمانی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلاً ہمارے ساتھی گفتگو کر چکے ہیں. اس بارے میں مجھ سے آپ نے پوچھا تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اس میں جو سبز کلر ہے وہ تو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے, اور جو بلیک کلر ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی علامت ہے, اور جو اس میں سفید کلر ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو اس جھنڈے کے اندر اوپر اور نیچے دونوں اطراف سے اسلام کا حصار ہے, اور درمیان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ دیا ہوا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام ہی ہے جو اقلیتوں کو صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا ہے, اور کوئی زبانی کلامی جتنی مرضی کوئی باتیں کرے, اقلیتوں کو جو تحفظ نبی علیہ السلام کا دین دے سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس لیے تحریک نے اپنے نظریات کے پرچار کے لیے اس کے اظہار کے لیے اس فلیگ کو ترتیب دیا ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کارکنان نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ ویلکم کیا. ماشاءاللہ. ایک اور کوشچن ہے میرا اپنا ذاتی کوشچن ہے. تحریک لبیک پاکستان کا منشور جو اپڈیٹ ہوا, یقین کریں کہ مطلب پڑھ کے ہی ہمارے تو جذبات جو ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں, اور مطلب تحریک کی اپنے قائدین کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ ماشاءاللہ منشور میں جھلک رہی ہیں. لیکن اس کے اندر کئی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ جب ان کا امپلیمنٹ ہوگا تو بہت بڑے آگے جو اشرافیہ اور مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوگی. تو تحریک تو ماشاءاللہ کس انداز میں اس چیز کو ہینڈل کرے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے کبھی بھی اگر کوئی چیز پہ آپ عمل درآمد کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو جب میں خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہو رہا اور ہچکچاہٹ نہیں ہے. میرے خیال میں باقی بھی چاہے وہ اشرافیاں ہوں, چاہے وہ کسی بھی طبقے والے ہوں, تو جب دیکھیں گے کہ بھی اس پہ عمل درآمد کرانے والا خود بھی کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے تو امید ہے کہ سب آپ کے ساتھ, آپ کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں گے. اچھا, میں ایک سوال کر کے پھر آڈینس کی طرف چلوں گا. ان کے جو کوشچن ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الیکشن کمپین کے لیے ہمیں جو اس وقت ہم سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں, اوورسیز میں اکثریت اوورسیز کے اندر ہے, تو ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے لے کر سوشل میڈیا کو چلانا چاہیے تاکہ ہم اپنی الیکشن کمپین بہترین انداز میں کر سکیں؟ لیکن میرے خیال میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کے سوالات ہیں نا جو وہ سوالات آپ لیں جن کو ہم سے مسئلہ ہے, اور بہت سارے ایسے شکوک و شبہات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے مختلف سیاسی باتوں کا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے خیال میں ان تمام سوالات کو پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ہمارے تک پہنچائیں, ہم سے جواب لیں اور وہ جواب ان کو دیں. لاجیکل انداز میں آپ اگر ان کو مطمئن کریں گے تو آپ کو ووٹ مانگنے میں بھی آسانی ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ضرور ان کو ملے گی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی علی بھائی آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم قبلہ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ماشاء اللہ قبلہ صاحب میں وقت ضائع کیا یار ایک سوال رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن کے اگر آپ ہسٹری دیکھیں ہمارے کافی جگہ پہ ہمیں سیٹیں ہماری بتری پر تھیں، لیکن این وقت پہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ہوا دنیا نے دیکھا کہ ہماری کافی سیٹیں کھا لی گئیں۔ تو ابھی آنے والے الیکشن میں جو بھی 28 فروری کو جو ابھی تک جو ڈیٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ایسے اقدام جو مسئلہ شورا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے جیسا صاحب کہ ہم نے کافی بیانات دیکھے ہیں، تو ایکچوئل کیا پروسیس ہے، کیا حکمت عملی اپنائی گئی اگر اس بار بھی آر ٹی ایس سسٹم جو 5 سال ایک بار استعمال کیا جاتا ہے وہ ہٹ جاتی ہے ویب سائٹ، تو کیا اس بار اگر ایسا کیا گیا تو کچھ ہماری طرف سے ہماری پارٹی کی طرف سے کچھ ایسے کچھ ٹھوس اقدام لینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں میں عموماً انداز میں تو میرے بتا اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تشریح نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت آنے کے اوپر ہی اگر وہ ظاہر ہوں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ تو امید ہے کہ ایسا اب کی بار ہوگا نہیں۔ وہ میرے محترم ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، تو اب کی بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی رضا جی کیا بھی آپ کا کوشچن؟ جی السلام علیکم قبلہ علامہ صاحب۔ اس کی بات ہے کہ آج میں محبوب شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ سوال کوئی نہیں، بس چھوٹی سی جو میں نے پہلے کہی تھی، قبلہ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اور جہاں آپ نے کہا کہ کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کے سوال لیں اور دلیل سے ہم بات کریں گے تو مدلل گفتگو ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ میرے جیسا بندہ جو معمل نہیں ہوتا، مطلب شرعی اعتبار سے داڑھی بھی نہیں رکھی یا لوگ سمجھتے ہیں نیادار لوگ ہیں، جب ہم دین کو سپورٹ کرنے کی، دین کو تخلیق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ بابا جی جیسے کہتے ہیں کہ منافقت ترجیحات ہوتی ہیں، تو ہمیں روک دیا جاتا ہے جی پہلے دین کو اپنے اندر نافذ کرو نا تو پھر دین کی باتیں کرو۔ تو تھوڑا اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ دین کو سیاست میں لے کر اس پر تھوڑا سا اپنے الفاظ میں رہنمائی فرمائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ معذرت ایک اسکرین پہ چلتا ہوا ایک بھائی کا سوال میں نے دیکھا تو تھوڑی میری توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ انہوں نے تحریک کرتے ہوئے میرے خیال میں تھوڑی سی مسٹیک کر دی ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ تحریک کے اندر پی ٹی آئی کا بغض زیادہ کیوں ہے؟ اس پہ مجھے یاد کرائیے گا، اس کا جواب میں دوں گا۔ پہلے میں آپ کا سوال دوبارہ میں کہتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کے اوپر دین نافذ کرو تو پھر دین کی بات کرو، یہی کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ جی بالکل علامہ صاحب یہی بات، کیونکہ ہمارے منہ کے اندر اسلام کی لگام آئی نہیں ہے۔ جب آپ اسلام کی لگام لے کے آئیں گے تو میرے جیسے منہ اور گھوڑے ہیں جو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضور کا دین آئے گا تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی حضور، سوال جو نیچے آیا تھا کہ تحریک کے اندر پی ٹی آئی کا بغض زیادہ کیوں ہے؟ آپ کو سمجھ آئی جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے؟ جی آپ کو جواب سمجھ میں آیا جو میں نے پہلے بولا؟ جی وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ جی آ گیا، ان کا کمنٹ آ گیا، سمجھ آ گیا۔ ہاں، تو اگلا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بھائی نے کہا ہے، غالباً یہ ملک انیس صاحب ہیں یا انس صاحب ہیں، کہ میرا ایک سوال ہے کہ تحریک کے اندر پی ٹی آئی کا بغض زیادہ کیوں ہے۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یا تو انیس صاحب کو پتہ نہیں ہے حقائق کا یا پھر جان بوجھ کے وہ انجان بن رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے اوپر 2 سے 3 کریک ڈاؤن ہوئے ہیں، اور جس کے اندر ہمارا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، سب سے زیادہ ہمارے اوپر ایف آئی آرز قائم ہوا ہے۔
اور یہ خان صاحب کے دور کے اندر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کے دور کے اندر بابا جی بھی جیل کے اندر رہے، امیر محترم بھی رہے، میں خود بھی رہا، چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے۔ یہ سلسلہ سب سے زیادہ شروع خان صاحب کے اپنے دور کے اندر ہوا تھا۔ ہم صرف وہ باتیں یاد کرواتے ہیں اور وہ ہمارے بھائیوں کو برا لگتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بغض ہے، بخدا یہ بغض نہیں ہے، کہ ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ رہی بات حقائق کے ساتھ بات کرنے کی اور حقائق سے روشناس ہو کے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جن کے دور میں ہمارے اوپر، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، گھروں کے اوپر جو ظلم اور بربریت قائم ہوا، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اوپر اگر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے یا ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہے، کوئی ریاستی خبر ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہم باوجود اس کے کہ ہم ان سے ستائے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یا پی ٹی آئی کی کسی بھی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نون لیگ یا پیپل پارٹی، پی ٹی آئی کسی بھی جماعت کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو وحدت مسلمان ریاست کے دعوے داروں کو جو آج کل کر رہے ہیں، یہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا۔ ہاں پھر بھی حقائق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اقتدار خان صاحب کا تھا تو ان کے چاہنے والے یہ کہتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر یہاں سے نہیں ملتے تو آپ ان کو گھروں سے اٹھائیں، ان کو ڈنڈے ماریں، ان کو غائب کریں۔ آج بھی عمران ریاست کا وہ ویڈیو بیان جو ہے منظر عام پہ ہے، لیکن ہم نے تو بالکل بھی اس انداز میں بات نہیں کی۔ ہم تو آج بھی غلط کو غلط کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ امیر محترم کا پرسوں پریس کانفرنس کے اندر دیا گیا جواب، میرے خیال میں میرے اس بھائی کا جو ملک انیس صاحب تھے، تو ان کے سوال کے اوپر کافی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے مقابل آنے والی جو علامہ فیض احمد ویسی صاحب کے استاد تھے، تو وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں ایک جلسے پہ کہیں جا رہا تھا، تو بس کے اوپر میں جو ہی بیٹھا، اڈے پہ پرانا دور تھا، تو ایک نشئی بالکل نشے کے اندر مست اور آدھا ہوش میں اور آدھا بے ہوشی میں آ کے کھڑکی کی طرف سے مجھے اس نے آواز دی کہ مولوی صاحب دعا کریں کہ اسلام نافذ ہو جائے نا۔ تو فرمانے لگے کہ میں ہنس پڑا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر اسلام آ گیا تو پھر تو یہ نشہ بند ہو جائے گا، پھر تیرا کیا بنے گا، کیونکہ اسلام تو پھر یہ ساری چیزیں بند کر دیتا ہے، تو خود نشئی ہے، تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کو راہ مذاق اور طنز کے اندر بات کی، لیکن اس نے نشے کی حالت میں جو بات کی اس نے مجھے بھی کچھ دلا دیا۔ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب